انتظار نہیں کرتے. پہلی وصیت جو ہے بابا جی کی اس کا کیا عنوان ہے؟ اور وہ میں آپ کے سامنے ایک جنرل سی وصیت بابا جی نے فرمائی ہے 1969 کی جو میں ذکر کر رہا تھا مکشوفات منازل احسان میں، اس سے اپنی بات کا آغاز کروں گا. اور آپ دیکھیے گا بابا جی کیسے وسیع القلب شخصیت تھے، بالکل بھی تنگ نظری نہیں ہے آپ کے. ایک فقیر جتنا وسیع القلب ہو سکتا ہے، جتنا وسیع المشرب ہو سکتا ہے، آپ اتنے ہی تھے. آپ فرماتے ہیں بندہ اپنے ہر عقیدت مند کو یہ وصیت کرتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو، کہیں بھی ذکر الہی کی مجلس لگتی ہو، فرقہ وارانہ کشیدگی اور ذاتیات کو بلائے طاق رکھ کر اس میں شامل ہوا کرے. کسی فرقہ بازی میں نہیں پڑھنا. اللہ کے ذکر کی مجلس کوئی بھی برپا کر رہا ہے، ہر عقیدت مند کو یہ وصیت، یعنی یہ اب وصیت صرف منتظمین کے لیے نہیں رہ گئی، منتظمین، معتقدین، آپ کے مریدین، سب کے لیے یہ وصیت ہو گئی. اور اس شمولیت کو اپنے لیے خیر و برکت جانیں. اللہ کے ذکر کی ہر مجلس میں اگرچہ کسی مکتب فکر کی ہو، نہایت ادب و تعظیم سے شامل ہوا کریں. یہ غور کا ہے، اگرچہ کسی مکتب فکر کی ہو، نہایت ادب و تعظیم سے شامل ہوا کریں. وہاں کے تمام آداب کو ملحوظ رکھیں. کچھ بھی ہو پر بے ادبی کا نام تک نہ ہو، کچھ بھی ہو پر بے ادبی کا نام تک نہ ہو. اسی طرح اگلا حصہ سنیے، اگر کسی شیخ طریقت سے، کسی بزرگ سے، کسی ولی اللہ سے ملاقات ہو جائے تو ان سے طریقت کے پورے آداب و اعزاز کے ساتھ ملاقات کریں. ان کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھیں، کوئی کلام نہ کریں، جتنی بات پوچھیں اتنا ہی جواب دیں. اور اگلا فقرہ سنیے، اپنے لیے اور میرے لیے بھی دعا کرائیں. یہ اتنا بڑا شیخ وقت ہے، یہ اتنا بڑا شیخ کامل ہے، یہ ہے اس کی وسعت قلبی. اپنے لیے بھی، ہاں، اور میرے لیے بھی دعا کرائیں. یہ آپ کی وہ پہلی بات جو وصیت کے الفاظ سے مکشوفات منازل احسان میں ملتی ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اور منتظمین کے لیے تقریباً اسی زمانہ میں آپ نے ایک حکم لکھا، اسی کتاب مکشوفات منازل احسان میں آپ نے لکھا، اس دارالاحسان کی حدود پر انوار میں داخل ہونے والے ہر مرد اور عورت کا، نیک ہو یا بد، مومن ہو یا کافر، اس دارالاحسان کی حدود پر انوار میں داخل ہونے والے ہر مرد اور عورت کا، نیک ہو یا بد، کافر ہو یا مومن، مکمل ادب و اکرام اور تعظیم و احترام سب پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے. یہ خاص منتظمین کے لیے وصیت ہے، یہ انتظامیہ کے لیے وصیت ہے کہ جو بھی یہاں آ گیا، مومن یا کافر یہ بھی نہیں فرق کرنا ہے، نیک یا بد یہ بھی نہیں دیکھنا ہے، اس کی تعظیم کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا. 3 الفاظ استعمال فرمائے، لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے. کسی بھی قسم کی کبھی بے ادبی و بے حرمتی نہ کریں. اور آخری فقرہ اس کا اختتام کیا، اور یہ ختم الکلام ہے، یہ اینڈ آف دی لائن. ہاں جی، ہاں جی. اور یہ آپ کی مطبوعہ کتابیں ہیں، آج بھی اسی شکل میں چھپ رہی ہیں، ان کے اندر یہ آپ کی وصیتیں موجود ہیں. دربار عالیہ میں اگر کوئی کافر آ جائے یا غیر مذہب آ جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی بیہیو ہوتا ہے؟ ابھی بھی ایسا ہی بیہیو ہونا بھی چاہیے، اور ایسا ہی بیہیو ہوتا بھی ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو فقر کا جو نظام ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، فقیر بڑی مضبوط بنیادوں پر اس نظام کو قائم کرتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جلدی کلیپس ہو جائے. تو فرقات اور نفرتوں کو نہیں پالتا. نہیں. فقیر اس سے خود بہت دور ہوتا ہے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس نظام سے اپنے آپ ہی ان کی دوریاں ہو جاتی ہیں، اگر کوئی کر بھی لے. ہم یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ اس طرح کا روش وہاں پہ اختیار کرے تو یا تو اس نے بابا جی کی یہ وصیت پڑھی نہیں ہے، یا وہ پڑھ کر اس کے ساتھ ناانصافی کر. بھائی کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا، اسے یہی اختیار کرنا پڑے گا، نہیں تو بس کچھ عرصہ کر لے گا، اسی پر جانا پڑے گا، اسی پہ جانا. ٹھیک ہے. اب ذرا میں آتا ہوں ان انتظامی وصیتوں کے انتظامی وصیت کی طرف. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ وصیت معاملے کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے کی گئی ہے بابا جی سرکار نے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بابا جی نے لکھا کہ اللہ کے بندوں کا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، کوئی مال نہیں، کوئی اللہ کے بندوں کا کوئی ترکہ نہیں ہوتا. جو کچھ وہ چھوڑے صدقہ ہوتا ہے، اور صدقے کی کوئی وصیت نہیں ہوتی. حقیقت تو یہی ہے. یہ اصولی بات بیان فرما دی کہ اللہ کے بندوں کا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، جو کچھ وہ چھوڑے صدقہ ہوتا ہے، صدقے کی وصیت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ بات تو سادہ سی بات ہے، بہت شاندار. کیونکہ یہ بالکل آپ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت نبوت کی ذل ہے. جو چیز نبوت کو ناپسند ہے، ولایت کو بھی پسند نہیں ہو سکتی. بات ختم. جو کچھ نبی چھوڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی وصیت ہوتی ہے؟ وہ تو سب اللہ کے راستے کی چیز ہوتی ہے. بعین ہی ایسے فقراء جو کچھ چھوڑتے ہیں،
جو انبیاء کے وارث ہیں، جو کچھ بھی، لیکن چونکہ یہ دنیا ہے اور دستور دنیا ہے، اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں طے کر دی جائیں، خدا نہ خواستہ کسی چیز کا استعمال غیر مناسب نہ ہو جائے، منفی انداز سے نہ ہو جائے، ورنہ اصولی بات یہ ہے کہ فقیروں کی ہر شے پہلے ہی صدقہ ہوتی ہے، اگر وصیت نہ بھی کرتے پھر بھی اللہ کی رائے کی چیز تھی، پھر بھی کسی کی ذاتی نہ بن جاتی۔ جو بات اللہ کے لیے فقیروں کو، جو چیز اللہ کے لیے فقیروں کو لوگوں نے پیش کی، وہ کیسے ذاتی جائیداد بن سکتی ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہی ہے، وہ اللہ کے لیے ہی رہنی ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک اور وصیت بھی ارشاد فرمائی، آپ چونکہ سب چیز اللہ کے لیے ہے، آپ نے فرمایا اس دارالسان کی ہر شے سے ہر مسلمان ہر وقت ہر قسم کا استفادہ کر سکتا ہے۔ اگلا فقرہ دیکھیے، اس دارالسان کا کوئی محتمم اور محافظ، وقت کے ساتھ ساتھ آپ تو دنیا سے جب تشریف لے جائیں گے تو محتمم کوئی اور ہوگا، اس دارالاحسان کا کوئی محتمم اور محافظ کسی زمانہ میں کسی مسلمان کو کسی شے سے کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا استفادہ کرنے سے ہرگز نہیں روک سکتا۔ یہ منتظم اور محافظ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو اس دارالاحسان کی کسی شے سے استفادہ کرنے سے روک سکے۔ یہ آپ وصیت لکھ کر گئے، یہ آپ کی کتاب میں نہیں ہے، یہ آپ کی ایک وصیتوں کا ایک لمبا چوڑا چیپٹر ہوا کرتا تھا حاضی دارالاحسان کے عنوان سے، کہ یہ ہے دارالاحسان، اور پھر اس میں آپ وصیتیں نقل فرمایا کرتے، تحریر فرمایا کرتے۔ یہ اس سے میں نے یہ جو فکرے ہیں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حکم آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دارالعلوم میں، دارالعلوم مدارس، دارالعلوم میں دارالاحسان کا شہود ضروری نہیں ہے کہ ہر دارالعلم میں دارالاحسان جیسا ماحول نظر آئے، لیکن دارالاحسان میں دارالعلوم کا وجود ضروری ہے، یعنی کبھی بھی یہاں سے تعلیمی نظام ختم نہیں کرنا ہے۔ اب یہ جب آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ کے بندوں کا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، تو اب پھر آپ نے اس کی عملاً مثال ایک دن آپ نے 1980 میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ گرامی حضرات، میں یقین دلاتا ہوں کہ دارالاحسان کی فتوحات سے میں نے اپنے لیے کوئی جائیداد اور کوئی شے بالکل نہیں بنائی۔ جو زمین مجھ کو میرے والد مرحوم کی زمین کے عوض ملی، اس میں 3 مساجد، ایک قرآن کریم محل، ایک درسگاہ اور ایک دارالحکمت المعروف دارالشفا خیراتی ہسپتال بنا کر رفع عامہ کے لیے وقف کر دی۔ جو کچھ ملا تھا یہ آپ نے ایک طرح کا اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے سامنے حلفیہ بیان ٹائپ دیا۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی گوشے میں میری کوئی زمین نہیں، اور نہ ہی کسی اور قسم کی کوئی جائیداد ہے، کسی بھی بینک میں میری کوئی رقم جمع نہیں، دمڑی بھی نہیں۔ جو رزق میرے اللہ مجھے عنایت فرماتے ہیں، جب تک میں اسے تقسیم نہ کر لوں کبھی نہیں بیٹھتا۔ یہ بات آپ نے بابا جی کے بارے سنی ہوگی کہ روز کا رزق روز تقسیم فرما دیتے تھے۔ آپ نے طریقت کے میدان کے 50 سال اسی شاندار طریقت کی روش کو زندہ کرنے میں گزارے، روز کا رزق روز زیرو کیا، اگلے دن اللہ نے پھر تازہ رزق عطا فرمایا۔ موجودہ تناظر میں یہ بات سمجھنی شاید لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ کچھ ہوتا دیکھا، ہمارے بڑوں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ہم روز یہی منظر دیکھا کرتے تھے۔ میں ہر روز اس حال میں شام کرتا ہوں کہ صبح کے لیے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا، ہماری روزی پرندوں کی طرح ہے، صبح بھوکے گھونسلوں سے اٹھتے اور شام کو سیر ہو کر لوٹا کرتے۔ یہ فقیر کی زندگی ہوتی ہے۔ فقیر کو ایسا توکل جیسا پرندوں کو اللہ پر ہے، ویسے وہ پرندے کوئی شاید جمع نہیں کرتے ہیں، ایسے فقیر بھی جمع نہیں کرتا ہے۔ اب آپ کی وہ پہلی باقاعدہ رجسٹرڈ وصیت کی باری آتی ہے۔ 1980 تک آپ کی وصیتوں کا معاملہ آپ کی کتابوں میں بکھرا پڑا ہے۔ اب آپ کی پہلی رجسٹرڈ وصیت آپ نے کی 25 اکتوبر 1983۔ پہلے ہی پیرے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ ادارہ 4 مقاصد کے لیے قائم کیا۔ پہلا، دین اسلام کی درس و تدریس، دین اسلام کو پڑھنا پڑھانا۔ دوسرا، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ، پھر اس کی تبلیغ کرنا۔ تیسرا، دین اسلام کی نشر و اشاعت، پھر تحریری کام اور مطبوعاتی کام، کتابی کام کرنا۔ اور چوتھا، عام مخلوق کی خدمت۔ آپ نے فرمایا یہ ادارہ میں نے 4 مقاصد کے تحت قائم کیا ہے، اور فرمایا کہ جب سے میں فقر میں نے قدم رکھا ہے، میرا یہ منشور ہے کہ ہر وہ چیز جو مجھے عطا ہوئی ہے وہ میراث ہے اور ملک ہے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
چونکہ میں نے یہ فیصلہ کیا اپنے اندر ہی کہ جو کچھ بھی مجھے اس میدان میں اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا وہ سب کچھ میں ملک کر دوں گا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو فرمایا اس لیے حشر تک اب ان چیزوں کی نگہبانی کرنا مجھ پر فرض ہے، اتباع کرنا. فکرہ ہے آپ کا، اس لیے اس کا اتباع مجھ پر حشر تک لازم ہے. یہ اتباع کرنا، نگرانی کرنا، نگرانی ان کے صحیح استعمال کا بندوبست کر کے جانا. یعنی آپ پہلے پیرے میں وصیت کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ میں مقصد کیوں کر رہا ہوں. 4 مقاصد کے لیے ادارہ قائم کیا، جو کچھ میں نے ملا میں نے ملک قرار دے دیا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس کے لیے ایسا نظام دے کر جانا تاکہ یہ اسی طرح مل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے اور انہی 4 مقاصد میں استعمال ہوتی رہے.